وہ مٹا دینا چاہتا ہے اپنی ان تلخ یادوں کو جو اسے رات بھر پریشان کرتی ہیں۔ وہ بچپن سے ایک ایسی خوشی چاہتا تھا جو اسے ماں باپ کی صورت میں نہ مل سکی۔ بس ایک میں ہی تھا اس کے پاس، اور میری باتیں جو اسے کسی زنجیر کی طرح لگتی تھیں۔ بس پھر ایک دن اس نے یہ راستہ چن لیا۔ میں نے ان سے کہا، لیکن وہ آپ کو مارنا کیوں چاہتا ہے؟ وہ بولے، کبھی کبھی انسان اپنی ظاہری شخصیت کی وجہ سے اپنے اندر کو چھپا لیتا ہے۔ کیا میں تمہیں کوئی دیندار شخصیت معلوم ہوتا ہوں؟ کبھی مجھ سے بھی ایک گناہ سرزد ہوا تھا، کبھی میں بھی فرمان کی جگہ پر تھا، اور میں بھی اس کی خوشیوں کو ایسے ہی مارنا چاہتا تھا جیسے وہ آج مجھے مروانا چاہتا ہے۔ میں ان کی باتوں کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ میں نے ان سے کہا، کیا آپ صحیح طریقے سے مجھے بتا سکتے ہیں کہ کیا بات ہے؟ وہ بولے، ماں باپ کی محبت نہ ملنے کی وجہ سے اسے بھی ایک لڑکی سے محبت ہو گئی تھی۔ اس کا نام اقصیٰ تھا، لیکن میں نے ان کی محبت کو تسلیم نہ کیا اور فیروز سے کہہ کر اسے قتل کروا دیا۔ میں ان کی ان باتوں سے حیران تھا۔ میں نے کہا، لیکن آپ نے ایسا کیوں کیا؟ وہ بولے، بھلا گناہ سے پہلے کون اس کے بارے میں سوچتا ہے؟ مجھے اپنی ذلت برداشت نہ ہوئی، بس تب سے ہی میں نے ان وادیوں میں رہنے کا سوچ لیا اور اس کی طرف سے آئی ہوئی موت کا انتظار کرنے لگا۔ میں نے کہا، مگر یہ کام وہ خود بھی تو کر سکتا تھا۔ وہ بولے، نہیں، یہ کام وہ خود نہیں کر سکتا تھا۔ اپنوں کو مارنے کی شجاعت ہر کسی میں نہیں ہوتی۔ میں نے کہا، تو پھر میں بھی آپ کو مار کے گناہ اپنے سر نہیں لینا چاہتا۔ پہلے ہی میں بہت سے گناہ کر بیٹھا ہوں، بس اب نہیں۔ آپ کو دیکھ کر تو ایسا لگتا ہے کہ آپ کو آپ کی سزا مل چکی ہے۔ اب میری اور فرمان کی سزا کی باری ہے۔ میں جا رہا ہوں۔ آپ کی موت بن کر نہیں، ایک سوالی بن کر آیا تھا۔ اب اجازت دیں۔ وہ میرے پیچھے سے بولے، اگر جا ہی رہے ہو تو میرا پیغام اس تک پہنچا دینا۔ کہنا کہ تم نے جسے مارنے کا حکم دیا تھا وہ اقصیٰ کے ساتھ اسی دن مر گیا تھا۔ اب تو بس اس کا جسم وادیوں کے چکر کاٹ رہا ہے۔ میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ بس 4 دن بچے تھے، لیکن میں نے یہ سوچ لیا تھا اس کو آخری نظر دیکھ کر اپنے گناہوں کی سزا کاٹ لوں گا۔ وہیں دوسری طرف اس کا حال بھی کچھ ٹھیک نہ تھا۔ وہ کہتی ہے، نہیں، جب تک بابا نہیں آئیں گے تب تک میں آپریشن نہیں کرواؤں۔ عابد کہتا ہے، وہ آئیں گے، بس کسی کام کی وجہ سے تھوڑا رک کر آئیں گے۔ جب تک وہ آئیں گے تب تک تمہاری آنکھوں میں روشنی دیکھ کر انہیں بہت خوشی ملے گی۔ جب وہ آئیں گے تب تمہاری آنکھوں میں روشنی دیکھ کر بہت خوش ہوں گے۔ فیروز کہتا ہے، دیکھو راحیل، تمہاری نانی کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں۔ اگر تم ایسے ہی ضد کرتی رہو گی تو انہیں بہت دکھ ہوگا۔ فیروز یہ کہہ کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ عابد اس کے پاس ہی بینچ پر بیٹھا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے، کیا تم جانتی ہو راحیل، انسان کو انسان کا پاس رکھ لینا چاہیے، ورنہ بے بسی اس کے سارے بھرم توڑ دیتی ہے۔ بچپن میں میرے ماں باپ کے جانے کے بعد مجھے جس چیز نے پالا وہ میری بے بسی ہی تھی۔ کیا تم بھی آپریشن نہ کرا کر اپنی ساری زندگی بے بسی کے ساتھ گزارنا چاہتی ہو؟ وہ کہتی ہے، میں کیسے ان کے بغیر بینائی پاؤں؟ آخر انہوں نے اس رقم کے لیے بہت محنت کی ہے۔ عابد کہتا ہے، اگر وہ یہاں آ سکتے تو مجھے اور فیروز کو نہیں بھیجتے۔ راحیل کو اپنے باپ کی مجبوری کے آگے ہار ماننی پڑی۔ وہ راضی ہو گئی آپریشن کرانے کے لیے۔ کل وہ دن تھا جب اسے اس کی بصارت حاصل ہو جاتی، مگر اس کا اپنے باپ سے ملنے کا خواب شاید ادھورا ہی رہ جاتا۔
فیروز دور کھڑا ہو کر ان کی باتیں سن رہا تھا۔ اس کی آنکھیں خود کو سنبھال نہ سکیں اور قطروں کی برسات ہونے لگی۔ وہ اس دن کو یاد کر رہا تھا جب اس نے اقصیٰ کے جسم میں بندوق کی گولی پیوست کی تھی۔ وہ اپنے گناہ پر پشیمان تھا۔ وقت انسان کو سب کچھ دیتا ہے، پیسہ، عزت، دولت، بس ایک چیز جو وہ چھین لیتا ہے وہ انسانیت ہوتی ہے۔ انسانیت اس پیسے، عزت اور دولت سے بڑھ کر ہوتی ہے، جو دکھائی نہیں دیتی لیکن محسوس کی جا سکتی ہے۔ اسی انسانیت کی خاطر میں نے اس شخص کو زندہ چھوڑ دیا اور خود کو قانون کی زنجیروں میں باندھنے کا وعدہ کر دیا۔ اب میری منزل فرمان کی سرائے کی جانب تھی، جہاں وہ اپنے دادا کی موت کی خبر کا انتظار کر رہا تھا۔ رات کے اندھیرے میں عابد چاند کو دیکھ کر کہتا ہے، اے چاند، ذرا میری کمظرفی تو دیکھ۔ اس کے پاس ہوتا ہوں پھر بھی اس کی قربت کو ترستا ہوں۔ جب بھی اس کی نابینا آنکھیں مجھے اس دنیا کا نقشہ مجھ سے اس دنیا کا نقشہ مانگتی ہیں، میں سب کچھ اس کمال سے بتاتا ہوں، مانو یہ دنیا کتنی اچھی ہو۔ جس دن وہ اپنی بصارت پا لے گی، اس دن اس دنیا کی سچائی دیکھ لے گی، لیکن میرا کیا ہوگا؟ میں چند دن کا مہمان ہوں یہاں، کچھ دن بعد میں بھی اپنے ٹھکانے پر ہوں گا۔ یہ دل اس کی قربت چاہتا ہے، پتہ نہیں کب حاصل ہوگی۔ یہ دل کی لگی پتہ نہیں کب حاصل ہوگی۔ برابر سے فیروز کی آواز آتی ہے، جلد ہو جائے گی۔ عابد کہتا ہے، بیٹھو فیروز، اب تم ہی میرے پاس گلہ کرنے کے لیے ہو۔ فیروز کہتا ہے، اس سے کہہ کیوں نہیں دیتے؟ میں اس کو اور تکلیف سے دوچار ہوتا نہیں دیکھ سکتا۔ فیروز کہتا ہے، کیا تمہاری محبت اس کے لیے تکلیف ہے؟ عابد نے کہا، وہ مجھے اپنا دوست مانتی ہے اور کچھ نہیں۔ خیر چھوڑو اس بات کو، یہ بتاؤ آج سگریٹ نہیں پی رہے؟ وہ کہتا ہے، فیروز نے اب سگریٹ پینا چھوڑ دیا ہے۔ عابد نے کہا، لیکن کب سے؟ جہاں تک میں جانتا ہوں تم تو سگریٹ سے بہت محبت کرتے تھے، پھر اچانک کیوں؟ فیروز نے کہا، بھلا فیروز کو محبت کا پاس رکھنا کب آیا ہے؟ ہمیشہ محبت اور محبت کرنے والوں کو چھوڑ آیا ہوں میں۔ پھر چاہیں وہ راستہ سگریٹ کے لیے ہو، پھر چاہیں وہ سگریٹ کے لیے کوڑے دان ہو یا معشوق کے لیے قبرستان، میں چھوڑ آیا ہوں انہیں۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ تم جسے محبت کرتے ہو وہ تم سے محبت ضرور کرتی ہے۔ عابد کہتا ہے، بھلا تم اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو؟ فیروز بولا، تجربہ کہتا ہے میرا، میں نہیں۔ عابد کہتا ہے، تم ایک اچھے انسان ہو فیروز۔ عابد کہتا ہے، تم ایک اچھے انسان ہو فیروز، بہت اچھے۔ اچھا بھلا کون نہیں بننا چاہتا، بس کوئی اچھا بننے ہی نہیں دیتا۔ ہم جیسوں کو تم جیسا نہیں ملتا جو صحیح اور غلط میں فرق بتا سکے۔ فیروز اور عابد کی باتیں دیر رات تک چلتی رہیں اور صبح ہونے پر میں بھی اپنی منزل تک پہنچ گیا تھا۔ میں اپنی گھڑی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ کہنے لگی، بہت خوب ہمدان، تو نے وقت سے پہلے ہی پیسوں کا انتظام کر لیا،
لیکن وقت جب کسی کو خود سے پہلے ترجیح دیتا ہے تو بدلے میں اس کا سب کچھ لے لیتا ہے، سب کچھ۔